أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ حق یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت لا ریب فیہا اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اذ یتنازعون بینہم جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے امرہم اصحاب کہف کے معاملے میں فقالوا ابنوا علیہم بنیانا تو کہنے لگے ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو ربهم اعلم بهم ان کا رب ان کے حال کو زیادہ جاننے والا ہے قال الذين غلبوا على امرهم کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب آ گئے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا کہ ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد فرمایا اللہ پاک کی حکمت بالغہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اصحاب کہف کے معاملے میں اللہ نے لوگوں کو مطلع کر دیا ان کی جگہ کا بھی بتلا دیا اور ان کے بارے میں بھی خبر دے دی اور اس کے لیے انتظام یہ فرمایا کہ جب ان میں سے ایک کھانا لینے کے لیے گیا اور 300 سال پرانا سکہ اس نے نکالا اور اس نے دیکھا کہ ہر چیز بدل چکی ہے، لباس لوگوں کے بدل چکے ہیں، تہذیب بدل چکی ہے، اور اس نے سوچا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، بڑا حیران ہوا۔ لیکن جب دکاندار نے وہ 300 سال پرانا چاندی کا سکہ دیکھا تو اس نے یہ سمجھا کہ اس کو کوئی خزانہ ملا ہے۔ اس نے ساتھ والے دکاندار کو بلا لیا، پھر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور بادشاہ اس 300 سال کے عرصے میں جو نیا بادشاہ آیا وہ خالص عیسائیت اس نے قبول کر لی اور ظلم و ستم کا جو بازار دقیانوس کے زمانے میں گرم تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو بادشاہ نیک آدمی تھا، اللہ کو پوجنے والا تھا۔ عیسائیت میں یہ جو تثلیث وغیرہ آئی ہے یہ بعد میں آئی ہے، اصحاب کہف کے دور میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی لوگ لگ رہے ہیں جن کے نام خزانے میں ایک تختی پر لکھے ہوئے ہیں، تو مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا استقبال کروں گا اور ان کا پورا پورا اکرام کروں گا۔ تو وہ ساتھی جو کھانا لینے گیا تھا اس نے کہا کہ تم لوگ باہر ٹھہرو، میں اندر جا کر ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کرتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ اندر گیا اور جا کر لیٹا تو اللہ پاک نے ان سب کی روح قبض فرما لی اور یہ سارے کے سارے فوت ہو گئے۔
اب ان کے درمیان مشورے شروع ہوئے. بعض نے کہا ابنو علیہم بنیانہ، ایک دیوار ان کے غار کے پاس بنوا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس غار میں داخل نہ ہوں. اور جو اصحاب اقتدار تھے، قال الذین غلبوا علی امرہم، حکومت کے کارندوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے. تو اس آیت کریمہ کو جواز بنا کر بعض لوگوں نے قبروں کے پاس مساجد بنانا شروع کر دیں، اور بعض نے تو عین قبروں کے اوپر مساجد بنائیں، اس طرح کہ قبر مسجد کے اندر ہے اور اس کے ارد گرد لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر او یقعد علیہ او یبنى علیہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو سیمنٹڈ بنانے سے منع کیا. چونا گچ اس دور میں اس دور کا سیمنٹ ہی تھا، تو آج کے دور میں سیمنٹ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے گا. تو فرمایا کہ قبر کو پختہ بنانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قبر کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے. قبر کے کنارے پر بیٹھنا یا کھڑے ہونا چاہیے، قبر کے عین اوپر بیٹھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور اس سے بھی منع فرمایا کہ قبروں پر کوئی عمارت کھڑی کی جائے، کوئی گنبد بنایا جائے، کوئی روضہ بنایا جائے یا کوئی مسجد بنائی جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک داماد تھے ابو الحیاج الاسدی، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحیاج میں تمہیں اس مشن پر نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. فرمایا کہ اے علی تم جاؤ اور جو بھی مورتی تمہیں نظر آئے اس کو مٹا دینا، اور جو اونچی قبر تمہیں نظر آئے اس کو برابر کر دینا. تو اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ نے یہ کام اس آدمی سے کروایا جس کے ماننے والے سب سے زیادہ قبروں کو پوجتے ہیں، اور جو قبروں ہی پر اپنے دین کا سارا کاروبار چلائے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کروایا. سیقولون ثلاثۃ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ تین ہیں. رابعہم قلبہم، ان کا چوتھا ان کا کتا ہے. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں. سادسہم کلبہم، ان کا چھٹا ان کا کتا ہے. رجمم بالغیب، بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور بعض کہیں گے وہ 7 ہیں. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا ہے. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، انہیں نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ. فلا تمار فیہم، بس آپ ان کے بارے میں بحث نہ کریں. الا مراء ظاہرا، مگر ایک سرسری گفتگو. ولا تستفت فیہم، اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ طلب کریں. منہم احدا، ان میں سے کسی ایک سے بھی. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اہل کتاب میں اور مشرکین میں یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے. کوئی کہتا تھا یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کوئی کہتا تھا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. لیکن ان دونوں کے بیان کی اللہ پاک نے تردید فرما دی. فرمایا رجمم بالغیب. رجمن کا معنی ہوتا ہے پتھر پھینکنا، اور بالغیب کا معنی بن دیکھے. فرمایا یہ اندھیرے میں تیر تکے چلا رہے ہیں، اٹکل پچوک سے باتیں کر رہے ہیں، اور نشانہ دیکھے بغیر ہی تیر چلائے جا رہے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کی تعداد صحیح کیا تھی. اور اگلی جو تعداد بتائی سبعۃ وثامنہم کلبہم، اس کی تردید نہیں فرمائی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 ہی تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. اور ایک یہ بھی فرق ہے پہلے اور بعد والے جملوں میں کہ پہلے میں خمسۃ کے بعد واو نہیں ہے، ثلاثۃ کے بعد بھی واو نہیں ہے، اور یہاں سبعۃ کے بعد واو ہے. سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور جب واو لائی گئی تو اس کا مقصد کلام میں زور پیدا کرنا تھا اور تاکید پیدا کرنا تھا کہ ہاں واقعی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. تو ایک انگریز مصنف ہے ایڈورڈ گبن، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، کہ سلطنت روم کے زوال اور خاتمے کے اسباب. اس میں اس نے ایک باب قائم کیا ہے دا 7 سلیپرز، 7 سونے والے غار میں اصحاب کہف. تو ان کے نزدیک بھی 7 کی تعداد ہی راجح ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کو ان کی تعداد صحیح معلوم ہے، اس کو تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما یعلمہم الا قلیل، ان تھوڑے لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، اور مجھے اچھی طرح علم ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا. تو فرمایا ان سے بحث نہ کریں مگر سرسری سی گفتگو کریں، کیونکہ ان کے جتنے بھی علماء ہیں اور ان کے جتنے مورخین ہیں اور جتنے ماہرین آثار قدیمہ ہیں، ان میں سے کسی کو بھی اصحاب کہف کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں ہے. چنانچہ ان میں سے کوئی 21 بتلاتا ہے، کوئی 14 بتلاتا ہے، کوئی 3 بتلاتا ہے، کوئی 5 بتلاتا ہے. تو فرمایا ولا تستفت فیہم، ان کے بارے میں آپ کوئی فیصلہ طلب نہ کریں. استفتاء کا معنی ہوتا ہے فیصلہ طلب کرنا، پوچھ گچھ کرنا، سوال کرنا، اور حقیقت حال کو معلوم کرنے کے لیے سوال پوچھنا. فرمایا ان کو کچھ پتہ نہیں، آپ ان سے نہ پوچھیں. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ ہرگز نہ کہیں کسی کام کے بارے میں انی فاعل ذلک غدا، یہ کہ میں اس کو کل کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ،
اور اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں. وقل عسى اور کہہ دیجئے قریب ہے ان یہدینی ربی یہ کہ میرا رب مجھے ہدایت عطا فرما دے لأقرب من هذا رشدا اس چیز کی ہدایت دے دے جو زیادہ قریب تر ہو بھلائی میں. فرمایا کہ یہ آپ کبھی نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، اس لیے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ کل اس نے دنیا میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اس سوال کا جواب دینا مصلحت کے مطابق ہے یا مصلحت کے خلاف ہے. اس لیے آپ جب بھی کوئی وعدہ کریں تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کریں، اور اگر کبھی بھول جائیں تو پھر جب یاد آئے اس وقت پڑھ لیا کریں. بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آج کی رات میں 100 عورتوں سے جمع کروں گا یا 99 عورتوں سے جمع کروں گا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو قال انشاء اللہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاء اللہ کہہ دیتے، لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون، فرمایا 100 کے 100 بچے پیدا ہوتے اور سارے کے سارے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے. یہاں مولانا مودودی اور بعض دیگر حضرات نے بخاری شریف کی اس حدیث کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی ایک رات میں 100 عورتوں سے جمع کر لے، مگر یہ بات کرتے ہوئے وہ اس بات کو بھول گئے کہ یہ کسی عام آدمی کا معاملہ نہیں، یہ پیغمبر کا معاملہ ہے، اور یہ پیغمبر کا معجزہ ہے کہ وہ ایک رات میں 100 کیا اس سے زیادہ خواتین سے بھی جمع کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کرو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. ترجمہ ایک بار پھر، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق یہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور یہ کہ قیامت اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا کہنے لگے کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت، ربهم اعلم بہم ان کا رب ان کے حال سے زیادہ باخبر ہے. قال الذين غلبوا على امرهم کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب آ گئے، لنتخذن علیہم مسجدا کہ یقیناً ہم ضرور بنائیں گے ان پر ایک مسجد، سیقولون ثلاثۃ ان قریب وہ کہیں گے وہ 3 ہیں، رابعہم قلبہم ان
کا چوتھا ان کا کتا ہے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ اور بعض کہیں گے وہ 5 ہیں سادسہم کلبہم ان کا چھٹا ان کا کتا ہے رجمم بالغیب بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اور کہیں گے وہ 7 ہیں وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور ان کا 8واں ان کا کتا ہے اور ربی اعلم بعدتہم کہہ دیجئے میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو ما یعلمہم الا قلیل انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے سے لوگ فلا تماری فیہم تو آپ ان کے بارے میں جھگڑا نہ کریں الا مراء ظاہرا سوائے سرسری گفتگو کے ولا تستفت فیہم اور نہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ طلب کریں منہم احدا ان میں سے کسی ایک سے بھی ولا تقولن لشیء اور آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیں انی فاعل ذلک غدا کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور اپنے رب کو یاد کیجئے اذا نسیت جب آپ بھول جائیں وَقُلْ عَسَىٰ اور کہہ دیجئے قریب ہے ان یہدینی ربی یہ کہ مجھے میرا رب ہدایت دے دے لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اس چیز کی جو اس سے زیادہ قریب ہو بھلائی میں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ